امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات بیان ہوئی ہیں اور ایسے واقعات کے بارے میں خبر دی گئی ہے جو حضرت کے قیام سے پہلے پیش آئیں گے، اور ایسی نشانیاں جو اس پر دلالت کرتی ہیں اور ظہور کی علامت کے طور پر ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں: سفیانی خروج کرے گا، حسنی قتل کیا جائے گا، بنی عباس کے درمیان دنیاوی ریاست اور سلطنت کے لیے اختلاف پڑ جائے گا۔ نصف رمضان المبارک کو سورج گرہن اور اس مہینے کے آخر میں عادی طریقے کے خلاف چاند گرہن لگے گا۔ زمین بیضاء میں نیچے دھنس جائے گی، سرزمین مغرب اور مشرق میں بھی زمین نیچے دھنس جائے گی۔ سورج ظہر کے وقت سے لے کر عصر تک بے حرکت رہے گا اور مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔ شہر کوفہ کی پشت میں نفس زکیہ 70 ساتھیوں کے ساتھ جو نیک اور صالح ہوں گے قتل کیا جائے گا۔ ایک ہاشمی مرد رکن و مکان کے درمیان قتل کیا جائے گا۔ مسجد کوفہ کی دیوار گر جائے گی۔ خراسان کی طرف سے سیاہ پرچم بلند ہوں گے۔ یمانی خروج کرے گا۔ مغرب کا شخص مصر پر غلبہ پا لے گا۔ شام کے ملک پر تسلط حاصل کرے گا۔ ترک کا لشکر جزیرہ میں اور روم یہودیوں کا لشکر رملہ یعنی فلسطین میں آئے گا۔ ایک ستارہ جو نورانی چاند کی طرح ہوگا مشرق میں ظاہر ہوگا اور ایسا مڑے گا کہ اس کا ایک دوسرے کے نزدیک ہو جائیں گے۔ آسمان میں سرخی پیدا ہوگی جو آسمان کے کناروں تک بکھر جائے گی۔ ایک لمبی آگ مشرق میں ظاہر ہوگی جو 3 یا 7 دن تک ہوا میں باقی رہے گی۔ عرب لگام توڑ ڈالیں گے اور شہروں پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور عجم کے غلبے سے نکل جائیں گے۔ اہل مصر اپنے حاکم کو قتل کر دیں گے۔ شہر شام ویران ہو جائے گا۔ اس جگہ 3 پرچم بلند ہوں گے جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں گے۔ قیس اور عرب کے پرچم مصر میں داخل ہوں گے۔ کندہ کے پرچم خراسان میں داخل ہوں گے۔ 60 آدمی نبوت کے جھوٹے دعوے کے ساتھ اور 12 آدمی امامت کے جھوٹے دعوے کے ساتھ خاندان ابو طالب سے خروج کریں گے۔ بنی عباس کی ایک اہم شخصیت اور بزرگ کو جولا اور خانقین کے درمیان جلا دیں گے۔ بغداد میں کرخ کے اوپر ایک پل بنائیں گے۔ وہاں دن کے پہلے حصے میں ایک سیاہ ہوا چلے گی۔ وہاں زلزلے آئیں گی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ زمین میں دھنس جائیں گے۔ تمام اہل عراق اور بغداد کو خوف و ہراس گھیر لے گا۔ اچانک اموات واقع ہوں گی۔ مال و جان اور زراعت میں کمی واقع ہوگی۔ لوگ جو زراعت کریں گے تو محصول زیادہ نہ دے گی اور فصلیں کم ہوں گی۔ عجم کے 2 گروہ آپس میں اختلاف کریں گے اور ان کے درمیان بہت زیادہ خون ریزی ہوگی۔ غلام اور بندے اپنے بزرگ اور آقا کی اطاعت سے خارج ہو جائیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ بدعت پیدا کرنے والا ایک گروہ مسخ ہو کر بندر بن جائے گا۔ رعایا اپنے حاکموں کے شہروں پر غلبہ حاصل کریں گے اور ان کی ملکیت سے خارج کر دیں گے۔ آسمان سے ایک ندا آئے گی جسے تمام اہل زمین سنیں گے اور ہر زبان والے اسے سمجھیں گے۔ لوگوں کے لیے سورج کے سامنے ایک سر و سینہ ظاہر ہوگا۔ مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے اور دنیاوی زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کی ملاقات کو جائیں گے۔ آخر میں 24 دن رات مسلسل بارش ہوگی۔ مردہ زمین اس کے وسیلے سے زندہ ہو جائے گی، سرسبز و شاداب ہوگی اور اپنی برکتوں کو ظاہر کرے گی۔ اس کے بعد ہر طرح کے دکھ، تکلیف اور مصیبت حق کے پیروکاروں یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کے شیعوں سے دور ہو جائیں گے۔ آپ کے شیعہ اس وقت اپنے امام کے ظہور کی خبر مکہ میں سنیں گے اور ان کی مدد کے لیے ان کی طرف جائیں گے اور اپنے آپ کو وہاں پہنچائیں گے
جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے۔ شیخ مفید ان علامات کو ظاہر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ان علامات و واقعات میں سے کچھ ایسی ہیں جن کا واقع ہونا یقینی ہے، اور ایسی شرائط ہیں جو دوسری شرائط کے ساتھ مربوط ہیں۔ اگر شرائط حاصل ہوں گی تو وہ واقعات رونما ہوں گے۔ خدا جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں لوگوں کا باطن خبیث اور ناپاک ہوگا، لیکن اپنے آپ کو نیک پاک ظاہر کریں گے تاکہ دنیا کو اچھی طرح حاصل کر سکیں۔ خدا اور اس کی مہربانیوں کو نظر میں نہیں رکھیں گے، اپنے کاموں کو خدا کے خوف سے نہیں بلکہ ریاکاری سے انجام دیں گے۔ اس وقت خدا ان کو ہر طرف سے گھیرنے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا، پس وہ خدا کو دعائے غریق کے ذریعے سے پکاریں گے، لیکن خدا ان کی دعا نہیں سنے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں قرآن صرف رسمی طور پر باقی ہوگا، اسلام کا صرف نام ہوگا۔ لوگ اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی سروکار نہ ہوگا۔ ان کی مساجد تعمیر کے لحاظ سے عالی شان ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی، یعنی ان میں کوئی خدا اور دین خدا کی طرف ہدایت نہ پائے گا۔ اس زمانے میں فقہا آسمان کے نیچے بدترین فقہا ہوں گے، فتنہ ان سے نکلے گا اور انہی کی طرف جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت قائم کے قیام سے پہلے 5 واقعات رونما ہوں گے۔ یمانی اور سفیانی کا خروج، آسمان سے منادی ندا دے گا، سرزمین بیدا میں زمین کا دھنس جانا، ایک نفس زکیہ یعنی نیک پاک سید کو قتل کیا جائے گا۔ نیز حضرت سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، نفس زکیہ کے قتل کے اور حضرت قائم کے قیام کے درمیان 15 دنوں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ شیخ طوسی کتاب غیبت میں محمد بن حنفیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ امر طول پکڑ گیا ہے، یہ کس زمانے میں واقع ہوگا؟ حضرت نے اپنے سر کو ہلایا اور فرمایا، کس طرح یہ امر واقع ہو، حالانکہ ابھی سخت دور نہیں آیا؟ کس طرح ممکن ہے کہ یہ امر واقع ہو جائے در حالانکہ ابھی بھائیوں نے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کیا؟ کس طرح یہ امر رونما ہو جبکہ ابھی حاکم نے ظلم نہیں کیا؟ کس طرح یہ امر واقع ہو در حالانکہ قزوین سے اس زندیق نے خروج نہیں کیا جو لوگوں کی حرمت کو پارا پارا کر دے گا اور قوم کے سرداروں کو کافر قرار دے گا، دیواروں کو اور سرحدوں کو تبدیل کر دے گا، ان کی خوبصورتی اور حسن کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ جو بھی اس سے دور بھاگے گا اسے گرفتار کر لے گا، جو کوئی بھی اس کے ساتھ جنگ کرے گا اسے قتل کر دے گا، جو کوئی بھی اس سے دور ہوگا فقر و ناداری میں مبتلا ہوگا، جو کوئی اس کی پیروی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ 2 گروہ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، ایک گروہ اپنے دین پر اور دوسرا گروہ اپنی دنیا پر گریا کرے گا۔